خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، نیٹشے، اور خاص طور پر قدیم یونان سے ان کا جو گہرا تعلق تھا. جی ہاں. ہم رابرٹ سی سولومن کے نیٹشے پر لیکچر نوٹس کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر نیٹشے کیوں تو ابتدائی یونانیوں کے آپ کہہ لیں اتنے قائل تھے، اور سقراط جیسے بعد کے جو فلسفی آئے ان پر اتنی تنقید کیوں کرتے تھے، کیا وجہ تھی؟ بالکل. اور یہ تضاد بڑا بنیادی ہے نیٹشے کے فلسفے میں. ایک طرف وہ قدیم یونان کی تصویر بناتے ہیں جو زندگی سے بھرپور ہے، توانائی ہے، جوش ہے، جہاں مشکلات کو بھی گلے لگایا جاتا ہے. ٹھیک. اور دوسری طرف وہ تصویر ہے جس سے نیٹشے سمجھتے ہیں کہ سقراط سے شروع ہوئی ایک ایسی عقلیت پسندی جو زندگی کی اصل حقیقت سے منہ موڑتی ہے اور زوال کا باعث بنتی ہے، انکار کرتی ہے زندگی کا. تو یہ جو لگاؤ تھا نیٹشے کا یونانیوں سے، یہ تو سنا ہے بچپن سے ہی تھا؟ مطلب وہ کلاسیکی زبانوں اور ادب میں بہت ماہر تھے؟ جی بالکل. وہ ماہر لسانیات تھے، فلولوجسٹ تھے، اور خاص طور پر وہ ہومر کے، یونان کے، اور پھر جو المیہ نگار تھے، ایشکلس، سوفوکلیز، اس دور کے یونان کے بہت بڑے مداح تھے. اچھا. یہ وہ یونان تھا جسے وہ اصل صحت مند یونان سمجھتے تھے. لیکن سقراط اور افلاطون کا جو یونان آیا بعد میں، ہاں، نیچے کے نزدیک وہ اصل یونانی روح کا آپ کہہ لیں زوال تھا، ایک طرح کی گراوٹ تھی. تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے ان کی وہ مشہور کتاب المیہ کی پیدائش وہ اہم ہے نا، جہاں وہ اپولونین اور ڈائنیشین کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. یہ کلیدی تصورات ہیں. نیچے نے یہ دو بنیادی قوتیں یا اصول پیش کیے. اپولونین جو سورج دیوتا اپولو سے منسوب ہیں، وہ ترتیب، روشنی، عقلیت، انفرادیت، خواب اور ظاہری شکل و صورت کی علامت ہے. مطلب ہر چیز واضح، منظم. ٹھیک سمجھا، جیسے مجسمہ سازی. ہاں بالکل. اور دوسری طرف ہے ڈائونیشین جو شراب اور وجد کے دیوتا ڈائونیسس سے منسوب ہے. یہ بے قابو قوت ہے، وجدان ہے، اجتماعی جوش و خروش، موسیقی، نشہ، زندگی کا وہ گہرا، تاریک اور طاقتور بہاؤ جو عقل کے قابو میں نہیں آتا. تو یہ تو بالکل متضاد چیزیں لگ رہی ہیں بھی. لیکن نیچے کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی یونانی المیہ جو سوفوکلیز وغیرہ کے ہاں نظر آتا ہے، وہ ان دونوں قوتوں کا ایک معجزاتی سنگم تھا، ایک توازن تھا. توازن؟ کس طرح کا توازن؟ مطلب یہ کہ وہ زندگی کی خوبصورتی، اس کی منظم شکل اپولونین کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ہولناکی، تکلیف، انتشار اور بے معنویت ڈائونیشن کو بھی بغیر کسی جھجک کے پوری ایمانداری سے قبول کرتے تھے. وہ اسے ڈرتے نہیں تھے. جیسے ایڈپس کی کہانی ہے، ایک نیک نیت انسان لیکن تقدیر ایسی کہ مطلب خوفناک انجام. بالکل. ایڈیپس یا اینٹیگنی جیسے کرداروں کو دیکھیں، وہ زندگی کی تلخ ترین حقیقتوں کا سامنا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا اس کی کوئی عقلی وضاحت ہونی چاہیے، وہ بس اسے جھیلتے ہیں. نیٹشے کے لیے یہی اصل یونانی عظمت تھی، یہ ہمت، یہ توازن، اور ان کا خیال تھا کہ یہ رویہ جو ہے یہ جدید دور اپنی عقلیت پسندی میں کہیں کھو چکا ہے. تو پھر یہ بگاڑ، یہ زوال نیٹشے کے مطابق کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نے سقراط کا ذکر کیا. نیٹشے تو یوریپائٹس پر بھی تنقید کرتے ہیں جو المیہ نگار تھے، لیکن خاص طور پر سقراط پر ان کی تنقید بہت سخت ہے. جی ہاں، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. نیٹشے سمجھتے تھے کہ یوریپائٹس نے المیہ کو زیادہ عقلی بنانے کی کوشش کی، کرداروں کے نفسیاتی محرکات واضح کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل نشانہ سقراط تھے. کیوں؟ سقراط کو تو فلسفی کا بڑا ستون مانا جاتا ہے. لیکن نیٹشے کے نزدیک سقراط نے ضرورت سے زیادہ عقلیت پسندی کو فروغ دیا. سقراط کا سارا زور عقل پر تھا، دلیل پر، ہر چیز کی تعریف اور وضاحت کرنے پر تھا. وہ سمجھتے تھے کہ علم ہی نیکی ہے، اور اگر انسان جان لے کہ کیا صحیح ہے تو وہ غلط نہیں کرے گا. ہاں، یہ تو ان کا مشہور نظریہ ہے. تو نیٹشے کے خیال میں سقراط نے المیہ کو بھی اسی عقلی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کی.
وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے، اس کی وضاحت کرنا چاہتے تھے، جو نیٹشے کے نزدیک زندگی کے گہرے اسرار اس کی ڈایونیشین حقیقت کو کم کرنے یا اس سے انکار کرنے کے مترادف تھا۔ اچھا، اور وہ سقراط کا مشہور قول کہ ایک اچھے انسان کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر اس کی روح کو نقصان نہ پہنچے؟ جی بالکل، یہ ایڈیپس کی تقدیر کے بالکل برعکس ہے نا؟ ایڈیپس تو ایک اچھا انسان تھا لیکن اسے خوفناک نقصان پہنچا۔ نیٹشے کے لیے سقراط کا یہ نظریہ حقیقت سے فرار تھا۔ اور پھر سقراط کے وہ آخری الفاظ، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ایسکلپیس کا ایک مرغ کا مخروض ہوں۔ ایسکلپیس تو صحت کے دیوتا تھے۔ جی، نیٹشے نے اس کی کیا تشریح کی؟ وہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ ہاں، نیٹشے نے اس کی بڑی متنازع تشریح کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سقراط کے نزدیک زندگی خود ایک بیماری ہے اور موت اس بیماری سے شفا ہے، یعنی وہ مرتے ہوئے شکر ادا کر رہے تھے کہ اس بیماری سے نجات مل رہی ہے۔ باپ رے، یعنی سقراط زندگی سے نفرت کرتے تھے؟ نیٹشے کی تشریح تو یہ تھی۔ اب یہ کتنی درست ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیٹشے سقراط کو کس طرح ایک ایسے فلسفے کے نمائندے کے طور پر دیکھتے تھے جو بالآخر زندگی کی نفی کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی سقراط پر تنقید، لیکن نیٹشے یونانی ثقافت کے کسی اور پہلو کی بھی تو مداح تھے، وہ ایگون والی بات۔ جی بالکل، ایگون یہ یونانی تصور ہے جد و جہد، مقابلے، کشمکش کا۔ مقابلہ یہ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، کھیلوں میں، سیاست میں۔ ہاں، لیکن نیٹشے کے مطابق یونانیوں نے اسے زندگی کے ہر شعبے میں ایک بنیادی خوبی، ایک مثبت قوت کے طور پر اپنایا تھا۔ یہ صرف جنگ یا ایتھلیٹکس کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ فنون میں، شاعری میں اور خاص طور پر فلسفے میں بھی ایک صحت مند مسابقت تھی۔ فلسفے میں کیسے؟ دیکھیں، سقراط خود باوجود نیٹشے کی تنقید کے ایک زبردست بحث کرنے والے تھے۔ وہ سوفسٹوں سے مباحثے کرتے تھے، ان کے دلائل کو توڑتے تھے۔ یہ بھی ایک قسم کا ایگون تھا، خیالات کا تصادم، بہترین دلیل کی تلاش۔ اچھا، نیٹشے کے خیال میں یہی صحت مند کشمکش، یہی مقابلہ بازی تھی جس نے ابتدائی یونان کو وہ توانائی، وہ عظمت بخشی تھی۔ ہر کوئی دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش میں تھا۔ تو کیا یہ ایگون کا تصور سقراط سے پہلے کے فلسفیوں میں بھی نظر آتا ہے، جنہیں ہم قبل سقراط کہتے ہیں؟ بالکل نظر آتا ہے، اور نیٹشے خاص طور پر ان میں سے کچھ کے بہت مداح تھے، سب سے زیادہ شاید ہیراکلیٹس کے۔ ہیراکلیٹس، وہ سب کچھ بہاؤ میں ہے والے، پانتا رہی۔ جی وہی۔ نیٹشے کو ہیراکلیٹس اس لیے پسند تھے کیونکہ وہ تبدیلی، بہاؤ اور تضاد کو کائنات کی بنیادی حقیقت مانتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا مستقل حرکت میں ہے، جیسے آگ، اور تضادات جیسے دن اور رات، جنگ اور امن، یہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ بہت ڈایونیشین قسم کا نظریہ ہے نا؟ ہاں، لگتا تو ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کوئی اور تھا؟ جی، ان کے مقابلے میں ایک اور اہم فلسفی تھے پارمینائڈس۔ پارمینائڈس کا نظریہ بالکل الٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اصل حقیقت ایک ہے، ابدی ہے، غیر متغیر ہے۔ جو کچھ ہم تبدیلی یا حرکت دیکھتے ہیں وہ محض ایک وہم ہے، حواس کا دھوکہ۔ اوہ، یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہے۔ بالکل مختلف۔ اور نیٹشے کے نزدیک پارمینائڈس کا یہ نظریہ، جسے بعد میں افلاطون نے بہت زیادہ اپنایا اور ترقی دی، یہ دراصل اس دنیا، اس زندگی کی حقیقت سے فرار کا ایک راستہ تھا۔ یہ گویا ایک زیادہ حقیقی، غیر متغیر دنیا کی تلاش تھی، اس بدلتی ہوئی، پیچیدہ اور بعض اوقات تکلیف دہ دنیا کے بجائے۔ تو یہ افلاطون کی وہ ہار والی تمثیل، ایلیگری آف دی کیو، سے جڑتا ہے، جہاں قیدی اصل دنیا کی بجائے صرف دیوار پر پڑنے والے سایوں کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، نیٹشے اسے اسی تناظر میں دیکھتے تھے کہ پارمینائڈس اور افلاطون نے ایک ایسی حقیقی دنیا کا تصور پیش کیا جو ہمارے حواس کی دنیا سے ماورا ہے، اور اس طرح انہوں نے اس زندگی جس میں ہم رہتے ہیں اس کی قدر کم کر دی۔ یہ بھی زندگی سے انکار کی ایک شکل تھی۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹشے نے قدیم یونانیوں، خاص طور پر سقراط سے پہلے والے دور کو ایک طرح سے ایک آئینے کے طور پر استعمال کیا؟ بالکل۔ تاکہ وہ جدید دور کی، اپنے زمانے کی خرابیوں پر تنقید کر سکیں، یعنی وہ جو خالص عقلیت پسندی تھی،
جو زندگی کی مشکلات اور تضادات سے فرار چاہتی تھی، جسے وہ سقراط کے بعد اپولونین کا غلبہ سمجھتے تھے، اس کے خلاف وہ زندگی کی جدوجہد، توانائی اور بھرپوری یعنی ڈائونیشین پہلو کو دوبارہ اپنانے کی وکالت کر رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ نیٹشے کا پورا فلسفہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ اسی دنیا، اسی زندگی کی بھرپور تائید، افرمیشن اور اس سے محبت کا نام ہے۔ ایمور فیٹی، اپنی تقدیر سے محبت کرو چاہے وہ جیسی بھی ہو، اور انہیں لگا کہ ابتدائی یونانیوں میں، خاص طور پر ان کے المیہ میں اور ہیراکلیٹس جیسے فلسفیوں میں اس رویے کی بہترین مثال ملتی تھی۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں، مطلب صرف تاریخ کا سبق نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے فلسفے کی بات ہے۔ جی، نیٹشے کے لیے یہ صرف علمی بحث نہیں تھی، یہ وجودی سوالات تھے۔ تو آج کے دور میں جب ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مختلف قسم کی مشکلات، چیلنجز اور کشمکش کا سامنا کرتے ہیں، کیا نیٹشے کے ان خیالات میں مثلاً ایگون کا یہ تصور کہ جد و جہد بذات خود ایک قدر ہے، یا اپولونین اور ڈائونیشین کے درمیان ایک توازن تلاش کرنے کی کوشش، کیا ان میں ہمارے لیے کوئی عملی سبق ہو سکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں غور کرنے کے لیے سب سے اہم سوال ہے۔ کیا ہم آج اس یونانی جذبے کو، جسے نیٹشے نے سراہا، کسی طرح اپنا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ چیلنجز سے بھاگنے یا انہیں صرف منفی سمجھنے کے بجائے کیا ہم انہیں اوگون کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، ایک موقع کے طور پر خود کو آزمانے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا؟ اور وہ توازن والی بات، اپولونین اور ڈائونیشین کا؟ ہاں، اور کیا ہم اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط اپولونین اور جوش و جذبے، تخلیقی توانائی ڈائونیشین کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یا تو بالکل ہی بے لگام ہو جائیں یا پھر ہر چیز کو عقل و قاعدے قانون میں جکڑ کر زندگی کی اصل روح کو ہی مار دیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہم زندگی کی مشکلات اور اس کی خوبصورتی دونوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ بالکل، شاید نیٹشے کی یونان سے محبت ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ زندگی اپنی تمام تر پیچیدگیوں، تضادات اور حتیٰ کہ تکالیف کے ساتھ بھی گلے لگانے کے قابل ہے۔ بہت خوب۔ اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔